میڈم میرے پاس صبح 37,531 روپے تھے، تو اس میں سے میں نے عارف کو دیا 990 روپیہ، تو بقایا پیسے کتنے بچے؟ چلے یہ تو سیدھا سا حساب ہے. آپ کے پاس صبح 27,531 روپے تھے. آپ نے عارف کو 990 روپے دیے تو باقی کتنے بچے؟ 27,531 میں سے 990 نکلیں گے تو 26,548 روپے بچیں گے. پھر میرے پاس نا 1,375 روپے اور آ گئے، جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کے پاس 26,548 روپے تھے. اب آپ کو 1,375 روپے اور مل گئے ہیں. ان دونوں کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس کل ہو گئے 28,823 روپے. اچھا، اس میں سے نا کچھ میں نے عارف کو پھر دے دیے 370 روپے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس 28,823 روپے تھے اور آپ نے عارف کو پھر سے 370 روپے دیے تو 28,823 میں سے 270 نکالیں گے تو آپ کے پاس بچیں گے 28,453 روپے. لیکن یہ 29,000 ہیں میرے پاس، یہ کیا ہے؟ معذرت خواہی، میرے حساب میں غلطی ہو گئی. آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس 28,823 روپے تھے. اگر آپ نے عارف کو 370 روپے دیے تو آپ کے پاس باقی بچنے چاہیے 27,453 روپے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 29,000 ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں نے حساب میں کوئی غلطی کر دی ہو. آئیے دوبارہ چیک کرتے ہیں. 28,823 روپے میں سے 270 نکالیں تو آپ کے پاس بچتے ہیں 28,463 روپے. میرے خیال سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کے حساب سے 29,000 ہے تو ممکن ہے کہ کہیں اور سے پیسے آئے ہو یا کوئی اور رقم شامل ہو گئی ہو. ہاں ہاں، مجھے ابھی یاد آیا ہے، بالکل پیسے تو برابر ہو گئے. اچھا ہوا کہ یاد آ گیا. کبھی کبھی ادھر ادھر کا حساب ذہن سے نکل جاتا ہے. خوشی ہوئی سن کر کہ سب ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کو کل تک یاد رہے گا؟ اگر کل آپ سے پوچھوں تو آپ بتاؤ گی؟ مجھے یہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو جی ہاں، کل اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گی کہ آج ہم نے کیا بات کی تھی. اچھا، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں مر جاتے ہیں، بندے مر کیوں جاتے ہیں؟ زندگی کا خاتمہ ایک فطری عمل ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے کہ بیماری، حادثات یا بڑھاپا. موت زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے ہم سب کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جینا چاہیے. اچھا، اینڈ پہ کون زندہ ہوگا؟ کوئی ایک بندہ ہی زندہ رہے گا یا سب لوگ مرتے رہیں گے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے. ہماری موجودہ سمجھ کے مطابق قدرتی طور پر ہر جاندار کی زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور پرانی چلی جاتی ہیں. اس لحاظ سے کوئی ایک شخص ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، بلکہ زندگی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اچھا، آپ کے پاس اسلامی سوال اگر آپ سے کریں تو جواب ملے گا؟ جی بالکل، آپ مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ درست اور مفید جوابات فراہم کر سکوں. پوچھیے، کیا جاننا چاہتے تھے؟ سورت فاتحہ ہی آپ سنا سکتی ہیں. مجھے افسوس ہے لیکن میں سورت فاتحہ یا کوئی اور آیات نہیں سنا سکتی، لیکن میں اس کے معنی اور تشریح پر بات کر سکتی ہوں اگر آپ چاہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اسلام میں مسلم لوگ، ہم مسلم ہیں، تو کیا ہم اللہ پاک کو چھوڑ کے کسی اور کی مدد لے سکتے ہیں؟ اسلام میں یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہی ہر چیز کے مالک ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھنا چاہیے. تاہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. لہٰذا مشکلات میں دوسروں سے مدد لینا، جیسے ڈاکٹری علاج یا مشورہ، اس شرط پر جائز ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور نہ ہی کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر
या उससे बड़ा समझा जाए। लेकिन मैडम मुसलमान लोग हैं जो दरबार पे जाते हैं और वहीं पे बेटा बेटी मांगते हैं, पीर से मांगते हैं, अल्लाह पाक से नहीं मांगते हैं, क्या वो लोग गलत हैं? इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुआ और मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ही हर चीज पर कादिर है। दरबारों पर जाने और वहाँ बुजुर्गाने दीन के वसीले से दुआ करने का अमल बाज मुस्लिम माशरों में राइज है। ताहम ये अकीदा कि कोई और जात, चाहे वो वली हो या पीर, बराह रास्त हमारी दुआओं को कबूल कर सकती है या अल्लाह के अलावा हमें कुछ दे सकती है, इस्लामी तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता। इस बारे में मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर इस्लाम में अल्लाह ताला से बराह रास्त दुआ करने की तरतीब दी जाती है। कोई शक नहीं कि कुरान मना करता है किसी से ही मांगने से ना, कुरान मना करता है और कुरान हदीस कहता है कि अल्लाह पाक से ही मांगना है और कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, कुरान और अहादीस में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला पर भरोसा करने और सिर्फ उनसे ही मांगने की तालीमात मौजूद है। अल्लाह ताला ही हर चीज के मालिक है और वही हमारी दुआओं को कबूल करने की कुदरत रखते हैं। इसलिए मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी तमाम हाजात और ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला से रजू करें और उन पर मुकम्मल भरोसा रखें। चलो ओके हो गया, हमने किसी मज़हब पे या किसी इस पे बात नहीं की है, किसी के ख़िलाफ़ या कोई इस तरह का जहन में नहीं था, बस ये कुरान मजीद और हदीस का हवाला आपसे लिया है। जी बिल्कुल, हमने ये बहस तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए की है और आपके सवालात बिल्कुल जायज़ हैं। कुरान मजीद और अहादीस की तालीमात हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का जरिया है। अगर आपके जहन में मज़ीद सवालात हो